دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دین اسلام سے، حقوق اللہ سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حقوق العباد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ حقوق اللہ میں جتنی بھی عبادات ہیں، وہ قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، ذکر و اذکار، نفل نوافل، نذر و نیاز، بکرے چھترے ذبح کرنے ہوں، چادریں چڑھانی ہو، جتنی بھی عبادات، قیام، رکوع، سجدہ، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے۔ اور دوسرا جو دین اسلام کا جز ہے وہ ہے معاشرے میں بسنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سوسائٹی ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ کیا کہ ان کی بھی کتنی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حقوق اللہ کو بجا لا کر میں زندگی میں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازوں کا پابند بھی ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں سال میں کئی تو عمرے کر آتا ہوں اور ہر سال بیت اللہ کا طواف کرنے جاتا ہوں، حج کرنے جاتا ہوں، یہ ساری عبادات وہ کر رہا ہے، اور یہ ساری عبادات کرنے کے بعد اس کے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے، روزے بڑی پابندی سے رکھتا ہوں، نماز کا بڑا پابند ہوں، ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کی ہیں حقوق اللہ میں، ان ساری عبادات میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ اب جب بنانے والے رب سے میرا تعلق گہرا ہے، جب میں اللہ کے حقوق میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا، بلکہ زندگی میں ایک حج فرض تھا، میں ہر سال حج کرنے جاتا ہوں، ہر مہینے عمرہ کرنے جاتا ہوں، میں تو فرض کے بغیر تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، نوافل کی ادائیگی ہے، فرض روزوں کے بغیر میں تو نفلی روزے بھی ادا کرتا ہوں۔ اب معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے متعلق میرا جو رویہ ہوگا وہ کیسا ہو، اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، میں عبادات، اللہ کے حقوق کو بجا لاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حقوق اللہ کو بجا لا کر حقوق العباد کی دھجیاں اڑا کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم ہے یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے۔ اور اگر آج ہمیں معاشرے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ یورپ کا معاشرہ بڑا آئیڈیل ہے، وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، بڑا انصاف پرست معاشرہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حقوق اللہ کی دھجیاں اڑا کر صرف حقوق العباد کی پاسداری کر کے سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ میرا رویہ بہتر ہو اور اللہ کی عبادات کو میں جو ہے نا ان کی دھجیاں اڑا دوں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دیگر کوئی معاملہ، صرف معاشرے میں، سوسائٹی میں میرا رول بڑا اچھا ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ بات بھی ناممکن ہے۔ جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزوں کو ہمیں برابر لے کر چلنا پڑے گا، اللہ کی عبادت، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے متعدد مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، کہ اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میری امت کا مفلس کون ہے۔ محترم بھائیوں،
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمت و برکت و سعادتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ گزشتہ رمضان کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب چاہنے والے جنہوں نے رمضان کے شب و روز ہمارے ساتھ گزارے، لیکن آج وہ ہمیں تلاش VCR کے بعد بھی دنیا میں نظر نہیں آتے، اور آج دوسرے عشرے کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ کتنے ہمارے دوست احباب جاننے والے جنہوں نے 2024 کے رمضان کے پہلی افطاری یا سحری ہمارے ساتھ کی ہوگی، اور آج وہ دنیا میں نظر نہیں آتا۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایک چانس دے رہا ہے، ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، سستیوں سے معافی مانگ کر اور عبادات اور نیکیوں میں اضافہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان المبارک کا روزہ بہت ساری چیزوں کا متقاضی ہے۔ یہ ہماری تربیت کرتا ہے، یہ ہمارے کردار و اخلاق کی تعمیر کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی ورکشاپ ہے جو اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ اپنے بندوں کو اس میں شامل کر کے اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھوا کر اللہ میری اور آپ کی تربیت کر کے اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح اپنی ساری زندگی اسی طرح سے گزارنے والا بن جائے۔ تو آئیے، رمضان المبارک کے مہینے میں صرف عبادات نہیں ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ جو رمضان کا روزہ ہے، یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ رمضان کا روزہ تو انسان کو جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو زندگی گزارنے کا، معاشرے میں رہنے کا ایک بہترین ٹریننگ سینٹر ہے یہ، کہ آپ نے رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھ کر ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ دیگر 11 مہینے بھی آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ کیونکہ انسانوں کے ساتھ، معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر، ان کی چغلی کر کے، ان کی غیبت کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، گالم گلوچ کر کے ہم معاشرے میں لوگوں کو تکالیف دے رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان کے روزے کا مقصد یہی ہے نا کہ یہ رمضان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے، آپ کو بہترین انسان بناتا ہے، بہترین مسلمان بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کا مفلس، ہماری امت کا مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ اے اللہ کے نبی، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، معاشرے کا پسا ہوا انسان جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جسے تم جانتے ہو، بلکہ کہا میری امت کا مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں آئے گا، ساری زندگی عبادات کر کے، نمازیں اس کی پوری، روزے اس کے پورے، عبادات میں اس نے 100/100 نمبر لیے ہیں،
اور قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ وہ اللہ کی عدالت میں انسان کو پیش کیا جائے گا، جس دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ اما عائشہ نے کہا کہ لوگوں، قیامت کا دن اللہ کے پیغمبر نے کہا یحشر الناس یوم القیامہ، انسانوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، مرد و خواتین کا اکٹھ ہوگا۔ فرمایا 3 حالتوں میں بندے پیش کیے جائیں گے، حفاۃ عراۃ غرلا، نہ انسان کے بدن پہ لباس ہوگا، نہ انسان کے پاؤں میں جوتا ہوگا، انسان بغیر خطروں کے پیش کیے جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ نے جب اللہ کے پیغمبر سے اس بات کو سنا تو تعجب کے ساتھ سوال کر دیا، الرجال والنساء جميعا، یا رسول اللہ، مرد و خواتین کا اکٹھ ہوگا، ينظر بعضهم الى بعض، عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی برہنہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، یہ کیسا منظر ہوگا؟ مرد و خواتین ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ بڑا عجیب منظر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ الامر اشد، الامر اشد، وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کسی عورت میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مرد پہ نظر ڈال سکے، کسی مرد میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی عورت پہ نظر ڈال سکے۔ وہ تو ایسا دن ہوگا جس کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا حاشا، وہ تو قیامت کا دن ہوگا جس کا تذکرہ اللہ کہتا ہے ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا جہاں میں زندگی گزارنے والوں، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کے جھٹکے بڑے خطرناک ہوں گے، یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، فرمایا آپ دیکھو گے ایک عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، ایک ماں اپنے دودھ پلاتے معصوم بچے کو زمین پہ گرا دے گی۔ دنیا والا یہ منظر دیکھ کر کہے گا کہ آج دنیا نشے کے عالم میں ہے۔ آواز آئے گی وما ہم بسکارا وما ہم بسکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کہے گا دنیا والوں، آج تم نشے کے عالم میں نہیں ہو، بلکہ آج دنیا والے اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھ چکے ہیں۔ آج قیامت کی ہولناکیاں نظر آ رہی ہے، سورج انتہائی قریب ہوگا، لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ نہیں ملے گا، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو جائے گا، لوگ پانی تلاش کریں گے، پانی نہیں ملے گا۔ فرمایا لوگوں، وہ ایسا عجیب، ایسا خطرناک قسم کا، المناک اور غضبناک قسم کا منظر ہوگا۔ اس دن ایک انسان اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں گے اور وہ جنت کے راستے پہ چلا دیا جائے گا۔ یاتی ھذا و یاتی ھذا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ میری امت کا مفلس ہوگا، اس کی نمازیں پوری ہے، اس کے روزے زکات و حج پورے ہیں، الحاج کا لقب پانے والا ہے، ہر مہینے عمرہ کرنے والا ہے، لیکن فرمایا اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، جنت کے راستے پہ چلا دیا جائے گا، لوگ آئیں گے، یاتی ھذا و یاتی ھذا، کچھ دائیں طرف سے اللہ کی عدالت میں شکایات کا انبار لے کر آئیں گے، کچھ بائیں طرف سے لے کر آئیں گے، اور رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ، ہمیں تو دنیا کی عدالتوں سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اللہ یہ تو ظالم ہے، یہ تو غاصب و قابض ہے، اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا، اللہ اس نے مجھے اپنی زبان سے پریشان کیا، اللہ میں اس کے کردار و اخلاق سے پریشان تھا، یا اللہ یہ میرا محلے دار میرے گلی میں رہنے والا تھا، اللہ اس نے تو مجھے بڑا پریشان کیے رکھا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کے مال پہ قبضہ، کسی کو گالم گلوچ کیا، کسی کی چغلی غیبت کی، الغرض معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے حقوق کی دھجیاں اڑانے والا ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں لوگ آئیں گے اور لوگ آ کر کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ، یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر جب جب اس نے ظلم کیا، جب جب اس نے ہمیں ستایا، ہم نے ہر جگہ پر اپنا مقدمہ لے کر گئے، ہم نے ہر جگہ پر اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن معاشرے میں اس کا ایک اچھا
किरदार था, इसकी बातचीत थी, ये हर जगह पर हमें इग्नोर कर देता, ये हमें रोनता चला गया। लेकिन हमें एक बात का इल्म था, या अल्लाह हमने दुनिया की अदालतों से जब हमारे ये केस, जब हमारी फाइलें बंद हो गई तो हमने अपनी फाइल को बंद नहीं किया, हमने दुनिया की अदालत से उठाकर तेरी अदालत में इस केस को फाइल कर दिया था। हमें इस बात का इल्म था, हमें इंतजार था कि रब की अदालत लगेगी, क़यामत का दिन आएगा, महशर का मैदान आएगा, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, हमने ये सुना था, हमने ये पढ़ा था, इक़्तरब लिन्नास, लोगों बड़ा करीब है वो वक्त, हिसाबुहुम, जिस दिन तुमसे हिसाब लिया जाएगा, जिस दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा, वो मिजान का, वो तराजू का, वो इंसाफ का दिन आने वाला है। अल्लाह हमने दुनिया से इस फाइल को उठाया था, तेरे यहाँ इसको पेश कर दिया था, आज हम ये केस तेरे सामने ओपन कर रहे हैं। ये हाजी, ये नमाजी, ये रोजेदार, ये रमजान के महीने में सखावतों के अंबार लगा देने वाला था, शहर अफ्तार के दस्तरखान लगा देने वाला था। अल्लाह ये तो रमजान का महीना बैतुल्लाह के गुलाफ को पकड़ के पूरा महीना गुजार देने वाला था, लेकिन साथ साथ इसने हमारे साथ जुल्म और ज़ियादतियां की थी। अल्लाह आज हम तुझसे इस इंसाफ का मुतालबा करते हैं, अल्लाह की कसम है मेरा रब इंसाफ करेगा। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की कसम है, अगर हमने मुआशरे में लोगों के साथ अगर हमारा रवैया बेहतर न हुआ, हमारा अखलाक व किरदार बेहतर न हुआ, अगर मुआशरे में बसने वाले लोगों को हमने परेशान किए रखा, तो क़यामत के दिन ये नेकियां मेरे किसी काम नहीं आएंगे। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मेरी नमाज मेरे लिए है, मेरा रोजा मेरे लिए है, मेरा कुरान की तिलावत करना वो मेरे लिए है। मैं सारी जिंदगी मस्जिद में गुजार दूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ूं, तहज्जुद का एहतमाम करूं, मुझे बतलाओ मेरी 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ने का मुआशरे में बसने वाले लोगों को क्या फायदा? मैं सारा दिन मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ता रहूं, सोसाइटी में लोगों को क्या फायदा है इसका? मैं रमजान के रोजे बड़े एहतमाम के साथ रखूं, मुआशरे में लोगों को मेरे रोजों से क्या फायदा है? ये नमाज मेरे लिए है, मेरा रोजा मेरे लिए है, मेरी कुरान की तिलावत मेरे लिए है, लेकिन मुआशरे में बसने वाले लोगों को मुझसे क्या फायदा होगा? जब मेरा अखलाक बेहतर होगा, जब मेरा किरदार बेहतर होगा, जब मैं मुआमलात में बेहतर होऊंगा। मैं रोजा रखकर जब लोगों के हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा हूंगा तो मेरा रोजा मेरे काम भी नहीं आएगा और मुआशरे में बसने वाले लोगों के लिए भी मेरा रोजा किसी काम का नहीं। लिहाजा ये जो इबादत है, नमाज, रोजा, ये 20% है और 80% हुकूकुल इबाद है। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ करेगा और इंसाफ ये होगा, जिन जिन के साथ ये जुल्म करता रहा, जिन जिन के साथ ये ज़ियादतियां करता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को आज इंसाफ देगा। और याद रखिएगा, क़यामत के दिन ऐसा नहीं चलेगा कि आज मैंने किसी की जमीन पे कब्जा किया तो क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि इसको जमीन वापस कर दे। आज मैंने अगर किसी के पैसों पे कब्जा किए हुआ है तो अल्लाह मुझे कहेगा कि इसके पैसे वापस कर दे। बल्कि जन्नत में जाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, जन्नत में जाने के लिए फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, जन्नत में जाने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। जन्नत के हुसूल के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ इंसान को क़यामत के दिन नेकी दरकार होगी, नेकी दरकार होगी। आज अल्लाह इंसाफ करेगा, इन हाजी साहब की नेकियां, हाजी साहब के हज, उम्रे, ज़कात, ये सारी इबादत अल्लाह उठाएगा और उन लोगों को देता चला जाएगा जिनके साथ इसने जुल्म और ज़्यादती की होगी। अभी थोड़ी देर गुजरेगी, ये हाजी साहब, ये सारी जिंदगी इबादत करने वाला, 70-80 साल नेकियां जमा करने वाला अल्लाह की अदालत में खड़ा है, लोग खड़े हैं, अल्लाह इसकी नेकियां उठाकर देगा। ये 70 साल नेकियों से हाथ धो बैठेगा, लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं। अब अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह लोगों के गुनाह उठाकर हाजी साहब के कांधे पे डालेगा। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज़ें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, नवाफिल की अदायगी करो, हाँ सखावत करो, सदक़ात व खैरात अता करो, सारी नेकियां करो, लेकिन खुदारा इन नेकियों के ऊपर पहरा लगा लो, इन नेकियों को सेव कर लो, इन नेकियों को महफूज कर लो। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन ये नेकियां मेरे काम आने वाली हो
जिस वक्त के लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूं, उस दिन ये नेकी मेरे काम ना आए और ये मेरी नेकियां कोई चुरा कर ले जाए, कोई छीन कर ले जाए, कोई मेरी नेकियों पे कब्जा कर ले। वो कैसे होगा? अगर आज मैंने नेकियों को महफूज करना है तो अल्लाह की इबादत के साथ साथ हुकूक और इबाद की पासदारी करनी होगी, हुकूक और इबाद की पासदारी करनी होगी। नहीं तो ये बंदा जन्नत में जाने वाला अपनी नेकियां लोगों को देकर, लोगों के गुनाह अपने कांधे पे रखकर जन्नत में जाने वाला जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, लोगों ये मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान है जिसके पास क़यामत के दिन जन्नत में जाने के लिए कोई नेकी बाकी नहीं होगी। आइए मुझे और आपको ये सोचना होगा, मुझे और आपको ये देखना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए, आपके सहाबा मौजूद है, एक शख्स के जनाजे का गुजर होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस गुजरते हुए जनाजे के मुताल्लिक कमेंट्स पास करते हैं, तासुरात देते हैं कि या रसूलल्लाह, ये जिस बंदे का जनाजा जा रहा है ये बहुत ही अच्छे अखलाक का, अच्छे किरदार का मालिक था, मुआशरे में लोगों के काम आने वाला था, सोसाइटी में लोगों के लिए नफा बख्श था। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, मेरे पैगंबर ने कहा खैरुन्नास मन यनफउन्नास, फरमाया लोगों तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन है। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अपने लिए बेहतरीन नहीं, जो लोगों के लिए बेहतरीन है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह कहता है इस उम्मत का हर वो शख्स बेहतरीन है, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाला गया है, जो लोगों के नफे की बात करता है, जो लोगों की बेहतरी की बात करता है, जो मुआशरे और सोसाइटी को बनाने की बात करता है। फरमाया मेरी उम्मत का हर वो शख्स, अल्लाह कहता है मोहम्मद की उम्मत का हर वो शख्स बेहतर है जो लोगों के नफा के लिए निकाला गया है, जो लोगों के लिए नफा बख्श है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने कहा कि ये शख्स जिसका जनाजा गुजर रहा है, इसका अखलाक, इसका किरदार बहुत ही बेहतर था, मुआशरे में लोगों के काम आने वाला था। अल्लाह के पैगंबर ने कहा वजबत। सहाबा कहते एक और जनाजे का गुजर होता है, इसके मुतालिक तासुरात पेश किए जाते हैं, कमेंट्स पेश किए जाते हैं कि ये जो शख्स जिसका जनाजा जा रहा है मुआशरे में लोगों के लिए बड़े फितने का बाइस था, लोग इसके रवैये से, इसके किरदार से, इसके अखलाक से परेशान थे, ये लोगों को बड़ा सताता था। गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में लोग इसके अखलाक और किरदार से बड़े परेशान थे। अल्लाह के पैगंबर ने कहा वजबत। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, उसके बारे में अच्छे हमने तासुरात दिए, आपके कमेंट्स यही थे, आपके जुमले वजबत के थे, ये बुरा था, इसके लिए भी यही आपका फैसला था। अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा? ये बात मुझे और आपको सोचनी है। ये क़यामत तक आने वाले उम्मत के हर फर्द व बशर को मेरे पैगंबर ने पैगाम दे दिया। कहा सुनो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात मुझे और आपको सोचनी है, मुझे और आपको देखनी है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को का जब फैसला करता है तो मुआशरे में बसने वाले लोगों की गवाही को अल्लाह ताला बड़ी वैल्यू देता है। हम तो इनको रोन देते हैं ना, कौन है? इनके साथ मेरा ताल्लुक बेहतर न हुआ तो क्या हुआ, ऊपर मेरा ताल्लुक बड़ा बेहतर है। ऊपर ताल्लुक बेहतर तब होगा जब तू नीचे अपना ताल्लुक बेहतर रखेगा। और अगर तू ऊपर ताल्लुक बेहतर करके इस गुमन में आकर मुआशरे में लोगों के हुकूक की धज्जियां उड़ाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के पैगंबर ने कहा मुआशरे में बसने वाले लोगों की गवाही को अल्लाह बड़ी अहमियत देता है, जिसके मुताल्लिक आपने कहा कि अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक था। हमारे यहाँ अखलाक किसको कहा जाता है? जी जी करके बोलना। अखलाक सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है, अखलाक मेरे रवैयों का नाम है, अखलाक मेरे मुआमलात का नाम है, अखलाक मेरे लेन देन का नाम है, मेरा लोगों के साथ मेल जोल कैसा है, बातचीत गुफ्तगू शनीद कैसी है, मेरा लेन देन कैसा है, मुआमलात कैसे है, मैं हर जगह पर परफेक्ट हूँ,
میرے محترم بھائیوں، اخلاق صرف جی جی کر کے بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے شب و روز میں تمام تر معاملات میں کیسا ہو، اخلاق اس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، جس کے متعلق آپ نے کہا کہ اس کا اخلاق اور کردار بہتر تھا، معاشرے کے لیے بڑا ہی اچھا انسان تھا، اللہ نے تمہاری گواہی کو دیکھا اور سنا اور اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور جس کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ برا تھا، اخلاق و کردار اچھا نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا، لیکن تمہاری گواہی کو دیکھ کر سن کر اللہ نے اس کا جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے، جب میں دنیا سے جانے لگوں، جب مجھے دنیا سے لوگ الوداع کرنے لگے، تو میرے متعلق معاشرے میں لوگ کیا بات کریں؟ جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، جن عزیزوں میں، رشتہ داروں میں میں رہتا ہوں، وہ لوگ میرے متعلق کیسے تاثرات پیش کرے؟ آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا۔ آج ہم رمضان کا روزہ رکھ کر میرے محترم بھائیوں دلوں کو صاف کرنا ہوگا، لوگوں کے لیے معاملات میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو۔ آج وہ عبادات پہ عبادات کر رہا ہو، روزے پہ روزہ رکھ رہا ہو، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہو، لیکن میرے دل کے اندر کینہ ہے، میرے دل کے اندر بغض ہے، میرے دل کے اندر عداوت ہے، دشمنی اور انتقام ہے، دلوں کے اندر نفرتیں پال کے بیٹھا ہو۔ یاد رکھیے گا، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دلوں سے کینہ بغض نکالنا ہوگا، اپنے بھائیوں کے لیے، معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے لیے مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، پھر میری یہ عبادات میرے کسی کام آ سکے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہو، معاشرے میں بسنے والا صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانوں کی بات کی گئی ہے، لیکن آج تو مسئلہ کیا ہے، المیہ کیا ہے، انسان تو دور، ہم تو اپنے بھائیوں کی گردنیں کاٹ رہے، ہم تو اپنے بھائیوں کی غیبتیں اور چغلیاں کر رہے۔ آج مسلمان مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، آج بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، بھائی بھائی کے خلاف مقدمے کر رہا ہے، آج دلوں کے اندر نفرتوں کی انتہا ہو چکی ہے۔ حالانکہ مسلمان کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ فرمایا لوگوں، مسلمان کے لیے دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتا، کینہ بغض حسد نہیں رکھتا، بلکہ میرے پیغمبر نے تو اہل ایمان کی مثال یہ بیان کی ہے، فرمایا محبت کرنے میں، عقیدت کرنے میں، احترام کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، اشارہ اور قربانی کے جذبے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کا ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھیں، اگر میرے جسم کے کسی حصے کو فالج ہو جائے اور جسم پورا کٹ رہا ہو، جو مفلوج زدہ حصہ ہوگا اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ والا حصہ کاٹا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج مسلمانوں کی پریشانیاں، اگر آج مسلمانوں کے دکھ، اگر آج مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم اگر دیکھ کر سن کر، اگر میں اپنے بھائیوں کو پریشان دیکھ کر اگر میں اس پریشانی کو فیل نہیں کرتا، محسوس نہیں کرتا، اور اس کی پریشانی مجھے بے قرار نہیں کرتی، بے چین نہیں کرتی، تو یاد رکھیے گا شاید میرا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو مطلوب تھا۔ کیونکہ مومن المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس دیوار کی مانند ہوتا ہے، اس دیوار میں لگا ہوا ہر بلاک اور ہر اینٹ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، سہارا دیتی ہے، تقویت دیتی ہے، اور اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جتنی چاہے آپ اس کے اوپر بلڈنگیں بنا لیں، اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ کی بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ اس دیوار کی طرح شیشہ پرائی دیوار بن جاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کو مضبوط کرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج رمضان کا روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے نا، یہ اخوت کا، اظہار کا، قربانی کا،
یہ ایک بہت ہی بہترین مہینہ ہے بھوک اور پیاس برداشت کر کے. بھوکے کا اور پیاسے کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسے بھوکا رہتا ہے, وہ کیسے پیاسا رہتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہم اپنے گھروں پہ سحریاں کر رہے ہیں, اپنے گھروں پہ افطاریاں کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں, عید کی شاپنگ بھی کر رہے ہوں گے, اپنا بزنس اپنا کاروبار بھی ہے. لیکن کیا یہ خیال ہے آپ کا ایک رمضان میرا ہے, ایک رمضان فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کا؟ رمضان تو وہاں پر بھی ہے, لوگ تو وہاں پر بھی رہتے ہیں, لیکن ایک رمضان میرا ہے, ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر تراویح پڑھ رہا ہو, اور ایک رمضان ان کا ہے. اور ان کا جرم کیا ہے, ان کا قصور کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ آج دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن چکا ہے. جرم کیا ہے؟ جو جرم محمد کا تھا, جو جرم نبی کے صحابہ کا تھا, جو جرم آج تک تاریخ نے دیکھا ہے, جو اللہ کے ماننے والے لوگوں کا جرم تھا, وہی جرم آج فلسطین کے مسلمانوں کا ہے, وہی جرم آج غزہ کے مسلمانوں کا ہے, وہی جرم کشمیر کے مسلمانوں کا ہے, وہی جرم عراق کے مسلمانوں کا تھا, وہی جرم افغانستان کے مسلمانوں کا تھا. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہے, جبر ہے, بارود کی بارش برستی ہے, ان کا جرم ایک ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے. آج میرے کانوں سے کہ قریب سے جون تک نہیں گزرتی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج کے ہمارے بے حس حکمران دنیا کے اندر اتنے اسلامی ممالک, ایٹمی قوت کے مالک, فوجوں کے مالک, ان کے پاس دولت کے انبار ہیں, دنیا کے اندر سب سے بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے مسلمان ہیں, دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے, لیکن اتنا ہی زیادہ آج کٹتا ہوا پستا ہوا ظلم کی چکی میں پستا ہوا نظر آتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان بے حس ہو چکا ہے. آج کے مسلمان کے دل سے امت کا وہ درد اور وہ کنشب ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا میں پاکستانی ہوں, میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, میں کیا جانوں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, میں کیا جانوں غزہ میں کیا ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو ہمدردی کا پیغام دیتا ہے, اشار اور قربانی کا سبق دیتا ہے. یہ رمضان کا روزہ مجھے اور آپ کو آج اس بات پہ ابھارتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو جا, امت کا پیغام لے کر آ, امت کا سبق دنیا کو پڑھا. یہی وہ رمضان تھا. میرے رب نے اپنے پیغمبر کی تربیت کی تھی, میرے رب نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کی تربیت کی ہے, اخلاق و کردار پہ مضبوط کیا ہے, رمضان کا روزہ فرض کیا, اور پھر 17 رمضان کا دن آیا, اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے اے میرے نبی اٹھ کھڑا ہو جا, 313 کو ساتھ لے اور دنیا کے سب سے بڑے جنگ بدماش کے مقابلے میں کھڑا ہو جا جو دنیا کے اندر اللہ کی حاکمیت کو للکارتا ہے, وقت کا فرعون ہے, اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر بدر کے میدان میں جہاں میرا رب اپنے پیغمبر کو بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر اپنے پیغمبر کی تربیت کر رہا ہے, وہاں میرا رب اپنے پیغمبر کو میدان جہاد میں کھڑا کر کے اخلاق و کردار کی تربیت کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے نبی اٹھ کھڑا ہو جا, جہاد کر. اسلام اور کفر کا پہلا مارکا بدر کا تھا, وہ 17 رمضان المبارک تھا. عائشہ میرے محترم بھائیوں, میرا اور آپ کا بھی رمضان ہے. میرے اور آپ کے رمضان میں کیا ہے کہ آج ہم اپنے لیے سوچتے ہیں, دنیا کے مسلمانوں کی سوچ ہم نے اپنے دل سے نکال لی ہے. میں آخری چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. ہمیں امت بننا پڑے گا, ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے وہ ہمارا ہے. المسلم اخو المسلم, ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, اہل ایمان آپس میں بھائی ہے. یہ رشتہ, یہ تعلق, یہ دین کا, یہ اللہ نے میرا اور آپ کا جوڑا ہے. آج دنیا کے اندر ان کٹتے ہوئے لاشوں کو دیکھ کر, آج فلسطین کی ان معصوم بچوں کی چیخوں پکار کو سن کر, آج فلسطین کی ماں بہنوں کی لٹتی ہوئی عزتوں کو دیکھ کر, آج گرتی ہوئی مساجد کو دیکھ کر, بیت اللہ کی بیت المقدس کی بے حرمت
खूबसूरती को देखकर अगर आज का मुसलमान इसी तरह बेहिस दुनिया के अंदर जिंदा रहा तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मैं अल्लाह की अदालत में अपने रोजों का अजर लेने के इरादे से खड़ा हो, मैं रब से कहूं कि या अल्लाह मेरे तो रमजान का महीना आया था, 2024 का रमजान था, अल्लाह मेरे इतने कुरान पढ़े हैं, अल्लाह मेरे इतने अफ्तारी के दस्तरखान लगाए थे, या अल्लाह मेरे इतने नवाफिल पढ़े हैं, या अल्लाह मेरे तरावी का एहतमाम किया था, अल्लाह 2024 का रमजान था, मैंने उम्रह किया था, अल्लाह मैंने बड़ी इबादत की थी। हाँ मैं अल्लाह की अदालत में खड़ा हो, उधर फलस्तीन का कोई बच्चा खड़ा हो, उधर गजा की कोई बहन खड़ी हो, फलस्तीन की कोई माँ खड़ी हो और रब की अदालत में खड़ी होकर कहे या अल्लाह इससे पूछ, ये रमजान के महीने में अफ्तारियां करवाने वाला, ये सहरियों के दस्तरखान लगाने वाला, अल्लाह ये सखावत के अंबार लगाने वाला, इससे पूछ क्या तेरे कानों में हमारी सिस्कियां नहीं आई थी, क्या तेरे कानों में हमारी चीखें नहीं आ रही थी, क्या तू नहीं देख रहा था कि हम अपने मकानों के मलबे के ढेरों के ऊपर अफ्तारियां करने पे मजबूर हो चुके थे, हम तो रोजा रखकर बैठे होते थे, बारूद की बारिश बरसती थी और हमारे पास हमारे बच्चे हमसे जुदा हो जाते थे। आज अल्लाह की कसम फलस्तीन की माए बहनें चीख चीख कर हमें पुकार रही है कि है कोई मोहम्मद बिन कासिम, है कोई सलाहुद्दीन अयूबी जो खड़ा हो और आज फलस्तीन की माँ बहनों की चीखों पुकार पे लब्बैक कह के आज दुनिया के इन बदमाशों के सामने खड़ा हो जाए। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, हम जहां अपने इन बेहिस हुक्मरानों को भी पैगाम देते हैं कि आओ ये तुम्हारा एटम सजाने के लिए नहीं था, इसको निकालो, और आज बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज़ का वक्त आ चुका है। आज ये इसराइल के गुंडे, ये इसराइल के बदमाश, ये यहूदी, अल्लाह की कसम इनका इरादा सिर्फ बैतुल मुकद्दस नहीं है, ये फलस्तीन और गजा का कब्जा नहीं है, ये जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना के बैठे हैं, इन्होंने अपनी करेंसी के ऊपर बाकायदा नक्शे में मदीने को लेकर आए हैं। इनका प्लान ये है कि हम मदीने तक जाएंगे, हम वो सारी जगह अपनी वापस लेंगे। आज मुसलमान कहां सो चुका है, आज का मुसलमान कहां जो है ना नींद गफलत में जा चुका है। आइए खड़े होइए, आगे बढ़िए, और ये मसला सिर्फ फलस्तीन और गजा का नहीं है, ये मसला उम्मत का है, ये मसला बैतुल मुकद्दस की आजादी का है। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे निकलना होगा, हमें अपना किरदार अदा करना होगा। आज गजा के लोगों को हमने आफ्तार करवाने हैं, आज गजा के लोगों को हमने उनके मुंह में नवाला डालना है, आज हमने उनके जख्मों के मरहम पट्टी रखनी है, आज हमने उनको यकीन दिलाना है कि तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि जमात का हमेशा किरदार रहा है, हर जगह पर आप अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खड़े हुए हैं। मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम से आप इस वक्त गजा के अंदर रिलीफ का काम कर रहे हैं, आप वहां पर खेमा जात लगाकर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सहरो आफ्तार करवा रहे हैं, आप मेडिकल के शोबे में काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, इशार का कुर्बानी का महीना है, सखावत का महीना है, पैगंबर तेज आंधियों से ज्यादा इस महीने में खर्च किया करता था। आइए अपनी शॉपिंग को कम कर लीजिए, अपने दस्तरखान को कम कर लीजिए, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कीजिए और बाकी अय्याम के अंदर इतनी सखावत कीजिए। अपनी शॉपिंग, अपने बच्चों की शॉपिंग इस साल ना की तो क्या हुआ, हम फलस्तीन के बच्चों के लिए अपनी जो है ना शॉपिंग कुर्बान करेंगे, हम इशार करेंगे, हम कुर्बानी देंगे। इस साल ईद पे 3 सूट ना लिए तो कुछ नहीं हुआ, हम गजा के बच्चों की मरहम पट्टी करेंगे, हम फलस्तीन के लोगों को खाना खिलाएंगे, हम उनको इस वक्त याद रखेंगे। अगर हमने उम्मत का ये पैगाम, अगर ये कंसेप्ट पेश कर दिया और अगर हम सब मिलकर गजा के लोगों के साथ खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है, अल्लाह इसराइल को भी तबाह करेगा और इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस भी आजाद होगा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब करेगा। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह, आसा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।